ایسا بھی وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول چادر دی گئی ہے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ کئی ایک واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو احترام دیا ہے، عورت کی عزت کی ہے، تکریم کی ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق، وہ بیٹیاں کل قیامت کا دن ہوگا اپنے والدین کے لیے سفارشی بنے گی اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور ماں کا اسلام میں بڑا مقام ہے، بیٹی کا بڑا مقام ہے۔ یہ عرب کے جاہل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ أُنثىٰ فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی تو ان کے چہرے جو ہے وہ غصے سے سڑ بھون جاتے تھے، ہماری زبان میں چہرے متغیر ہو جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے۔ بیٹی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، کل کو کوئی داماد بنے گا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کر عرب کے جاہلوں کو یہ تعلیم دی کہ بیٹی کی عزت کی جائے، بیٹی کی تکریم کی جائے، اور عورت کے فضائل و مناقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ اس طرح کا غلیظ نعرہ میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم اللہ نے دی ہے، مرضی اللہ کی چلے گی، قانون اللہ کا چلے گا، حکم رب العالمین کا چلے گا۔ اور آپ نے سنا ہے میڈیا کے ذریعے یہ گزشتہ 2-3-4 سال سے انہوں نے ایسے غلیظ نعرے لگائے ہیں، اللہ رب العزت کی بھی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء کی، صحابہ کرام کی، شاعر اسلام کی، اور پردے کو استہزاء اور مذاق اڑایا، پردہ کرنے والی خواتین اور پردے کا۔ ایسے حالات میں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم بھی ہوش کے ناخن لیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر میری ماں بہن بیٹی اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر کہیں جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے تو اس کی چال ڈال وضع قطع اس کا لباس کیسا ہے، کہیں وہ خوشبو لگا کر تو نہیں جا رہی بازار میں کہ لوگوں کو مائل کرنے والی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ شمار ہوتی ہے جو خوشبو لگا کر بازار میں چلتی ہے اور لوگوں کو مائل کرتی ہے۔ ہاں، اپنی خاوند کے لیے گھر کی چار دیواری میں رہے، لگائے خوشبو، اسلام منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے اپنے خاوند کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ آج تو چہرے کا پردہ تو دور کی بات ہے، آج سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں رہا، گریبان کے اوپر دوپٹہ نہیں رہا، لباس پورا نہیں، ٹائٹ لباس، نیم عریاں قسم کا لباس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو یہ زنا کے واقعات بالکل اگر ختم نہیں ہوں گے تو بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دو بہنیں اکٹھی نکلتی ہیں، بازار میں جاتی ہیں، اللہ نے حسن سے نوازا ہے تو ایک نے پردہ کیا ہوا ہے اور پردے کا اہتمام کر کے نکلتی ہے، دوسری نے ٹائٹ اور نیم عریاں قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، یقیناً لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جس نے نیم عریاں قسم کا لباس پہنا ہے، فحاشی والا لباس پہنا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، دوسری طرف تو کوئی دیکھے گا نہیں۔ تو یہ پردے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بہت فوائد ہیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے جب نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں اور آپ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی پاک باز خواتین کو یہ حکم دیا گیا اس دور کے پاک باز مردوں سے پردہ کریں، تو پھر کیا آج تو پھر بالاولیٰ اس پر عمل لازم ہے۔ ہمارے ہاں کیا جی، جو خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ چچے کا بیٹا ہے، کوئی نہیں جی کزن ہے، بیٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت خلوت اختیار کرتے ہیں، غیر محرم مرد اور عورت، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ چور دروازے ہم پہلے خود کھولتے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ نہیں بناتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا۔ شریعت نے وہ راستے ہی بند کر دیے ہیں،
زنا تو دور کی بات ہے، زنا کی طرف، زنا کو ہموار کرنے والے راستے، بے حیائی کو پروان چڑھانے والے راستے وہ بند کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی میں نے عرض کیا کہ عورت خوشبو لگا کر نکلے گی، وہ مائل کا وہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، متوجہ ہوں گے، اگر وہ لباس اس کا اس طرح کا ہوگا۔ تو شریعت نے لباس حکم دیا ہے کہ مکمل ہو، شرعی لباس ہو، پورا جسم عورت کا ستر ہے اور ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے، کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے اگر، تو پھر مجبوری ہے عورت بتائے جی گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی آواز میں لچک نہ ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ آنے والے کے دل میں کوئی مرض، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی غلیظ قسم کی خواہش پیدا ہو۔ شریعت نے وہ راستے ہی بند کر دیے، وہ چور دروازے، ان سے بھی خبردار کر دیا ہے، ان سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، سکی بہن کو پوچھے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، سکی ماں کو پوچھے نہ پوچھے، محلے جو یا پرلے محلے یا اگلے محلے یا اگلے پنڈ یا اگلے شہر اتنے جی میری ایک بہن رہندی ہے، میں انہوں ملن چلنا، اتنے کہ میری باجی رہتی ہے۔ نہیں، یہ گھر میں جو غیرت والی بیٹھی ہے اس کا خیال نہیں۔ اللہ کے بندو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی بات نہیں ہے، ہمارے قرب و جوار میں ہم جو ماحول دیکھتے ہیں ان کی بات کریں۔ ہم اگر اپنے گھر میں پورے سورے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تمام ہے، شریعت کا نفاذ ہے، پھر ہم آگے بڑھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، سکھائیں۔ یہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کہیں جی نہیں ہم اس عورت مارچ کو نہیں مانتے، یہ آوارہ قسم کی خواتین کا مطالبہ ہے، یہ زانیہ خواتین کا مطالبہ ہے، جو زنا کی مرتکب ٹھہرتی ہیں، جو فحاشی کو، عریانی کو فروغ دیتی ہیں۔ ہمیں تو سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ اور سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ جویریہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، کس کس کی بات کی جائے؟ وہ پاک باز خواتین جن کو حکم دیا گیا کہ پاک باز مردوں سے پردہ کریں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی چال ڈال، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کے معاملات، وہ نمونہ ہیں، وہ آئیڈیل ہیں۔ وہ انڈیا کے اندر رہنے والی نو عمر اور جوانی کی طرف بڑھنے والی لڑکی جس کا نام مسکان ہے، اس کو امت مسلمہ کا ہر غیرت مند سیلوٹ کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ اس نے وہاں بات کی ہے پردے کی جہاں بات کرنا مشکل ہے، ہم یہاں ہی نہیں کرتے، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ویسے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے اس کو۔ آئیے یہ ہم اس چیز کو عام کریں کہ نہیں، یہ غلط مطالبات ہیں ایسے عورتوں کے۔ پردے سے چھٹکارا کیوں؟ یہ پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا عقبہ گھر کی 4 دیواری میں رہو۔ مرد کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بازار میں جانا ہے تو ضرورت کے تحت جانا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کے لیے کیا حکم ہوگا۔ یہ مرد کو حکم دیا جا رہا ہے۔ عورت کو مانا ہی چھپنے والی چیز، عورہ، ستر، چھپنے والی چیز۔ عورت تو نماز پڑھے صحن کے اندر اتنا اجر نہیں ہے جتنا برآمدے کے اندر اجر ہے۔ برآمدے کے اندر اتنا اجر نہیں ہے جتنا ایک کونے میں اور کمرے میں، بند کمرے میں نماز پڑھنے کا شریعت نے اجر رکھا ہے۔ یعنی عورت جتنا چھپتی چلے جائے گی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کہنا جی وراثت میں عورت کو مرد کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا، یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے اندر بھی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہم دور کریں۔ کچھ کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ پہلی بات، عورت جو ہے بچوں کی مالی اعتبار سے کفالت عورت کی ذمہ داری نہیں، وہ مرد کی، خامد کی ذمہ داری ہے، بچوں کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت دیکھیں وہ ادھر سے اپنے باپ سے بھی حصہ لیتی ہے وراثت میں، خامد مر جاتا ہے تو اس سے بھی حصہ لیتی ہے، فائدے میں عورت جا رہی۔
چند ایک مسائل ہیں ان کو بنیاد بنا کر، وہ بھی شریعت نے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، جو میں نے ایک حکمت عرض کی جو محدثین نے بیان کی ہے، فقہا نے، اہل علم نے، دانشوروں نے بیان کی ہے کہ عورت کے ذمہ نہیں ہے بچوں کی مالی اعتبار سے کفالت کرنا، مگر ہمارے یہاں جو کوتاہی ہے وہ کیا ہے؟ بہنیں کہتی ہیں جی قاری صاحب، بہنیں کہتی ہیں مولوی صاحب، بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، ہم یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کبھی دنیا میں شاید کوئی مثال ہو، بلکہ نہ ہو، نہیں ہوتی، ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ بھائی آ کر کہے کہ نہیں جی قاری صاحب میں جا کے نا سارا دل کرتا ہے اپنی بہن کو سارا حصہ دے دیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور بہنیں بھی بیچاری ڈرتی کہ باپ بھی دنیا سے چلا گیا، ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، اگر میں نے اپنا حصہ لے لیا نا، کل کو میں گھر میں آؤں گی تو اس کے منہ پہ ماتھے پہ شکن پڑ جائیں گے تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی ڈر سے خوف زدہ ہوتی کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ہی رکھ لیں، وہ پہلے چوڑا ہو کر بیٹھا ٹھیک ہے۔ یہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ غیر مسلم ایک چیف جسٹس، غالباً جرمن کا، کہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ، ایک کتاب ہے اس کی دی اسٹیٹس مین، اس طرح آگے کوئی اور نام ہے، اس کے اندر اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عورت کو جو وراثت کے اعتبار سے اسلام نے نوازا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں نوازا۔ اور اسی طرح اور غلیظ قسم کے مطالبے، دیکھو جی مرد کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو ایک عورت کو 4 قسم رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی بھی کئی ایک حکمتیں ہیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے تو ماننا ہے۔ مرد کے اوپر اللہ رب العزت نے ذمہ داری اور بڑھا دی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کرنی، تب کرو گے اگر تم ان میں انصاف کر سکتے ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 عورتوں کے درمیان، 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا تو اس کی ایک سائڈ مفلوج زدہ ہوگی، فالج زدہ ہوگا۔ عورت مرد کے اوپر اللہ رب العزت نے ذمہ داری بڑھا دی اور بڑھا دی، اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ نکاح کوئی جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح کے بڑے فوائد ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، آج وہ بدمعاش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور غلیظ قسم کی باتیں کرتے ہیں، چند ایک گندے عناصر ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریف تو غیر مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے، انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی۔ مکہ کے مشرک آپ کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عزت تکریم نہیں کرتے تھے، بات صرف آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، آپ کی بات سے اختلاف تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمواری خاتون تھیں، باقی ساری بیوہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں کا، کمزور لاچار عورتوں کا سہارا بنے ہیں۔ تو اگر اس کی ایک حکمت یہ بھی دانشوروں نے بیان کی ہے کہ ایک عورت کے جو 4 قسم ہونا نا تو ماں دا تے پتہ چل جائے گا، پیو دا پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں دا پیو کہڑا بچیاں کا۔ تو پیارے بھائیوں وراثت، اچھا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی گواہی مرد کے برابر کیوں نہیں؟ عورت ناقص العقل ہے، عورت حافظے کے اعتبار سے بھی مرد کی نسبت کمزور ہے، ریاضیاتی اور اکاؤنٹنگ کے معاملے میں ماہرین نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ عورت کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، مرد کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، وگرنہ عبادت کے اعتبار سے جتنا مرد کو اجر ملے گا روزہ رکھنے کا اتنا ہی عورت کو ملے گا، جتنا نماز پڑھنے کا مرد کو اجر ملے گا اتنا ہی عورت کو ملے گا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے قرآن کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ساری تفصیل موجود ہے۔ اور یوں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی مرد، جو کوئی عورت اچھا عمل کرے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ جی ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا
یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ ضیاء الحق کے دور کی بات ہے، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بعض علماء نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، وہاں یہی بحث چل پڑی، یہ فضول بحث مرد عورت کی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے، وہاں یہ بحث چلی۔ دیکھو جی، شریعت نے جو یہ اصول رکھا ہے نا کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ، مرد قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ عورتوں نے واویلا شروع کر دیا۔ وہاں جو ارکان اسمبلی خواتین تھیں انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ اسلام جو ہے وہ اعتدال اور انصاف نہیں کرتا، اس کو اختیار نہیں کرتا۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، یہ اصول ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل ہے، قتل خود نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے ہاں وہ قانون نہیں، وہ ضابطے نہیں، اس لیے ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ مقدمہ چلا سکتے ہیں، اپیل دائر کر سکتے ہیں، FIR درج کروا سکتے ہیں، پیش قدمی کر سکتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں ہم نہیں لے سکتے۔ اچھا، قتل کا بدلہ قتل ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا اس میں قتل تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ اگر برا ساتھ چاہتے ہیں کہ نہیں جی قتل کا بدلہ قتل نہیں، دیت سے ان کا سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو عورت کی دیت جو ہے وہ 50 اونٹ ہے، مرد کی 100 اونٹ ہے۔ عورتوں نے واویلا کیا۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو جی، اچھا عورت مر جائے، قتل ہو جائے، اس کی دیت تو 50 اونٹ ہے، ملیں گے کس کو؟ اس کے خامد کو۔ اچھا اگر خامد قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، وہ کس کو ملیں گے؟ اس کی بیوی کو۔ انہوں نے کہا پھر فائدے میں کون ہے؟ عورت۔ کہنے لگے پورے اسمبلی میں سارے اش کر اٹھے کہ واہ کیا دلیل دی ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے عورت کی عزت کی ہے، دل جوئی کی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ طلاق کے حوالہ سے ہر دوسرے چوتھے گھر میں مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، زیادہ طلاق 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 طلاق، پھر طلاق دینے کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ جیسے ہمیں نکاح کے اصولوں کا، نکاح کے فوائد کا، نکاح کی سنت ہونا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کا علم ہے اور مزید ہونا چاہیے۔ اسی طرح طلاق کے کیا اصول و ضوابط ہیں، طلاق کس حالت میں دی جائے، طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اگر واقعتاً کوئی راہ نہیں نکلتی، خامد بیوی کی نہیں بنتی، اس نے بڑیاں ترلے منداں کی ہیں، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، سمجھا کر دیکھ لیا، نہیں مانی، پھر اس کے بعد بستر الگ کر کے دیکھ لیا ہے، پھر نہیں مانی، اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹا ہے، پھر نہیں مانی، اس کے بعد دونوں طرف سے فریقین بیٹھے ہیں، پھر طلاق ہے۔ آخر حل کیا ہے؟ تو اس کا بھی شریعت نے ایک ضابطہ رکھا ہے، مگر ہمارے یہاں جاہل ہیں اکثر، وہ چھوٹی سی بات پر سالن سے لون مرچ گھٹ ہے، جاتے ہیں طلاق 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 طلاق۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ طلاق دینا حرام قرار دیا ہے اور اس کی بڑی شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح عورت جو ناجائز خلع کا مطالبہ کرتی ہے، خامد سے جدائی کا، چھوٹی موٹی باتوں کو بتنگڑ بنا لینا اور پھر کہنا کہ نہیں، اس طرح دے ماں پیو کہندے لے آ تم ہی جا کے خلا، نہیں نہ طلاق دینا، تو چل اسی تیرے نال، 5-7 مہینے لنگھدے ہیں، پھر تارے نظر آتے اسی فیصلہ غلط کیتا۔ یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کرتے، تحمل برداشت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر نہیں ہوگی تو کس کے اندر ہوگی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ساس کو برداشت کیا جائے، سسر کو برداشت کیا جائے، وہ بھی ماں باپ کی طرح ہے، شریعت نے اس کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے خامد کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اکثر گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے۔ کیا پھر یہ ادھر سے آیا ہوا کلچر نہیں ہے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر، خواتین کے دل و دماغ کے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے؟ اچھا، میں عرض کرنے لگا تھا
شریعت میں اجازت دی ہے عورت کے لیے، پھر بھی رستہ رکھا ہے کہ عورت خلا لے لیتی ہے، جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتی ہے، 6-7 مہینے کے بعد، سال کے بعد عقل ٹھکانے آتی ہے، تو پھر شریعت نے رستہ رکھا ہے کہ آپ نئے حق مہر اور نئے نکاح سے، کیوں عورت ناقص العقل ہے، شاید شریعت نے اس وجہ سے کہ آپ اسی خامد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں۔ صرف ایک بات نہیں ہے، کئی ایک باتیں ہیں اسلام نے، اگر ہم گننا بیٹھ جائیں تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ جو یہ ڈنڈورا یہ عورتیں پیٹتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو تحفظ نہیں دیا۔ اس لیے یہ عورت مارچ جو ہے یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اس حوالہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑے، ہمیں کوئی مطالبہ کرنا پڑے، ہمیں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، خاص طور پر ہم میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہم قرآنی آیات احادیث سے ثبوت دلائل شیئر کریں کہ نہیں یہ جو مطالبہ ہے اس کا جواب یہ ہے، تمہارا مطالبہ غلط ہے، اسلام نے یہ رستہ دیا ہے، وہ تمام راستے وہ واضح کیے جائیں کہ دنیا کے اندر سب سے اہم ترین مذہب اور سب سے بڑھ کر اگر کسی نے عورت کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تحفظ دیا ہے، وہ فقط صرف دین اسلام ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔